بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عزیزان گرامی، آج یہ 20واں درس ہے۔ مسائل سے پہلے آج کی رات کا ایک عمل ذہن نشیں فرماتے چلیں، اور میرے اس ویڈیو کے ذریعے سے جہاں تک یہ پیغام پہنچ سکے اس پر عمل کر لینا۔ ایک کتاب ہے المستطرف فی کل فن مستظرف، حضرت شیخ شہاب الدین رحمۃ اللہ علیہ کی عربی نسخہ ہے۔ اس میں فضائل قرآن کے باب میں رات میں نے ایک روایت دیکھی، اس روایت کے راوی ہیں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ صحابہ کرام کی محدثین کی جماعت میں آپ کا نمبر بھی صف اول میں شمار ہوتا ہے۔ چونکہ آج کی جو رات آنے والی ہے وہ دو فضیلتیں لے کر آ رہی ہے۔ شب جمعہ بھی ہے اور شب قدر کی پہلی رات ہے، 21ویں شب۔ یہ 5 طاق راتیں ہیں جو اللہ نے کسی اور امت کو عطا نہیں کی۔ یہ فضیلت اور یہ مقام اللہ رب العزت والجلال نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل سے اس گنہگار امت کو عطا کیا ہے۔ یہ 5 راتیں کسی اور نبی کی امت کو عطا نہیں کی گئی۔ یہ فضیلت ہے اس امت کی۔ بہرحال من قرأ سورۃ الدخان فی لیلۃ واصبح مغفورا لہ، یہ ٹکڑا ہے اس حدیث کا، جس میرے امتی نے رات میں سورہ دخان پڑھ لی تو صبح اس حال میں کرے گا کہ اس کی مغفرت ہو چکی ہوگی۔ تو اگر آپ قرآن کریم کو پڑھنا جانتے ہیں یا جانتی ہیں تو آج کی رات میں جب بھی آپ کو ٹائم ملے، ویسے تو یہ عمل ہر رات کا ہے، من قرأ سورۃ الدخان فی لیلۃ، کوئی تخصیص نہیں، 12 مہینے ہر رات میں سورہ دخان پڑھ لیا کریں۔ یہی فضیلت سورہ یاسین کی بھی ہے، وابتغاء وجہ اللہ مغفورا لہ۔ اس کی فضیلت یہ ہے جو سورہ یاسین پڑھے گا رات میں تو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت والجلال سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس کی مغفرت ہو چکی ہوگی۔ یہ سورہ یاسین کی فضیلت ہے۔ سورہ دخان کی فضیلت ہے من قرأ سورۃ الدخان فی لیلۃ واصبح مغفورا لہ، جس میرے امتی نے رات میں سورہ دخان پڑھ لی تو صبح اس حال میں کرے گا کہ اس کی مغفرت ہو چکی ہوگی، یعنی جب صبح کو اس کی آنکھ کھلے گی تو وہ گناہوں سے بالکل بخشا بخشایا اٹھے گا اپنے بستر سے۔ تو آج کی رات ڈبل فضیلت لے کر آ رہی ہے، شب جمعہ بھی ہے اور شب قدر بھی ہے۔ شب قدر کی پہلی رات ہے، 21ویں شب۔ بہرحال اگر قرآن کریم کو پڑھنا جانتے ہیں یا جانتی ہیں اور یہ میرا پیغام اس ویڈیو کے ذریعے آپ تک پہنچ رہا ہے، یاد رہے تو سورہ دخان جب بھی رات میں آپ کو ٹائم ملے، صبح صادق ہونے سے پہلے پہلے، مغرب سے لے کے صبح صادق ہونے سے پہلے پہلے آپ اس کو ایک مرتبہ پڑھ لیں تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ زکوٰۃ کے مسائل۔ بیوی صاحب نصاب ہے، شوہر مقروض ہے۔ بیوی صاحب نصاب ہے،
لیکن شوہر مقروض ہے تو بیوی کو اپنے مال کی زکوٰۃ نکالنا واجب ہے، چاہے وہ اپنے زیور کی ایک کڑی بیچ کر نکالے۔ البتہ بیوی شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی، نہ شوہر اپنی بیوی کو زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ دوسرا مسئلہ، زکوٰۃ نکالتے وقت اور پیسہ آ گیا، اور مال آ گیا، یہ ہے، اس کو کہتے ہیں مال نامی، بڑھنے والا مال۔ زکوٰۃ نکالتے ہوئے اور رقم آ گئی، زکوٰۃ نکالتے ہوئے اور مال آ گیا، مال تجارت، تو اس پر آنے والے مال پر بھی زکوٰۃ واجب ہو گئی، اس کے لیے سال بھر کا گزرنا شرط نہیں ہے۔ یہ ہے مال نامی، بڑھنے والا مال۔ زکوٰۃ نکال رہے تھے، کہیں اور بھی رقم پھنسی ہوئی تھی، اتفاق سے آ گئی، تو اس پر بھی زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ یہ نہیں کہ اس کو الگ کر کے رکھ لیں، یا اس پہ سال گزرے گا پھر نکالیں گے، نہیں، یہ مال نامی ہے، بڑھنے والا مال۔ صاحب نصاب تو آلریڈی پہلے سے موجود ہیں، تو زکوٰۃ نکالتے وقت ان ایام میں، جب کہ آپ جن دنوں میں زکوٰۃ نکال رہے ہو، مال بڑھ گیا یا روپیہ بڑھ گیا، تو آنے والے مال پر بھی، بڑھنے والے مال پر بھی، اور آنے والی رقم پر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی، اس کے ساتھ اس کی بھی نکالنی ہوگی۔ تیسرا مسئلہ، زکوٰۃ کی رقم نکال کر رکھی، اتفاق سے کھو گئی یا چوری ہو گئی۔ زکوٰۃ کی رقم نکال کر رکھی، چوری ہو گئی یا کھو گئی، تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، اثر نو، پھر زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ زکوٰۃ کی رقم نکال کر رکھی، کھو گئی یا چوری ہو گئی، تو دوبارہ سے زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ جن لوگوں کو زکوٰۃ دینا درست ہے، غریب، محتاج، فقیر، بیوہ جس کا کوئی سہارا نہیں، مساکین، قرض دار، مسافر، گرچہ وہ گھر کا مالدار ہے لیکن حالت سفر میں کوئی حادثہ پیش آ گیا، اس کو بھی زکوٰۃ دینی جائز ہے تاکہ اس کا کام نکلے۔ پھر مدرسوں کے طلبہ جو علم دین حاصل کرنے کے لیے مدرسوں میں رہتے ہیں، ان لوگوں کو زکوٰۃ دینی درست ہے۔ اب مساکین کا، میں ہر رمضان میں مساکین کی تشریح کرتا ہوں۔ مساکین کون لوگ ہیں؟ ان کو تلاش کرنا آج کے معاشرے میں بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے۔ مساکین کون ہیں؟ ظاہری حالات سے تو آپ یہ پتہ نہیں لگا سکتی، اچھا خاصا پہنتا ہے، اچھا رہ رہا ہے، کپڑے بھی اجلے ہیں، صاف ستھرے ہیں، چہرے پر کوئی ایسے اثرات نہیں ہیں کہ ہاں تنگ دستی ہے یا فقر و فاقہ ہے۔ دوسرا، اس کے گھر میں بچیاں بھی جوان بیٹھی ہیں، ہاتھ پیلے کرنے کے واسطے کوئی اثاثہ نہیں، ایک معمولی سی آمدنی ہے، یا روزانہ کنواں کھودتا ہے، ترنت کنواں کھودنا، ترنت پانی پینا، اسی پر گزارا ہے، لیکن وہ اپنی عزت و ناموس کو معاشرے میں بچائے بیٹھا ہے۔ اس نے اپنے بچوں کے ہاتھ میں کشکول نہیں دیا کہ بھیک مانگ کے لاؤ، یا اس نے کسی کے سامنے دستے سوال نہیں کیا کہ میری مدد کرو، بس اپنی عزت و ناموس کو بچائے بیٹھا ہے۔ حالانکہ گھر میں اس کے فاقے بھی ہوتے ہیں، لگی بندی اس کی آمدنی ہے، مہینہ پورا ہو جاتا ہے، شکر، کوئی اثاثہ نہیں، کوئی جمع جھوپڑی نہیں، بچیاں بھی جوان بیٹھی ہیں۔ یہ ہے مساکین، جن کو تلاش کرنا
بہت مشکل کام ہے آج کے سماج میں. ایسے لوگوں کو تلاش کرو، ڈھونڈو. میرے پاس کتنے کیس ایسے ہیں کہ خدا کی قسم آپ ان کے اجلوں کپڑے سے یہ نہیں پہچان سکتے کہ اس کے گھر میں کوئی کمی ہے. وہ اپنی عزت و ناموس کو بچائے بیٹھا ہے. اس نے اپنے بچوں کے ہاتھ میں کشکول نہیں دیا، کاسائی گدائی نہیں دیا کہ بھیک مانگ کے لاؤ، نہ اس نے کسی کے سامنے دستے سوال کیا. یہ ہے لوگ مساکین جن کو آج کی صدی میں، جس صدی میں ہم گزر رہے ہیں، جس صدی سے، ان کو پہچاننا بہت مشکل کام ہے. اپنی عزت و ناموس کو بچائے بیٹھے. یہ ہے مساکین. بہرحال غریبوں کو، محتاجوں کو، فقیروں کو، بیواؤں کو، جن کا کوئی سہارا نہیں ہے، مساکینوں کو، اسی طریقے سے قرضدار کو، مسافرین کو جبکہ ان کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا ہو، اور علم دین کے حاصل کرنے والے طلبہ کو، ان لوگوں کو زکوٰۃ دینا درست ہے. دوسرا مسئلہ اعتکاف کا ہے. کن صورتوں میں اعتکاف ٹوٹ جائے گا وہ ذہن نشی کر لیں. حوائج ضروریہ کی تشریح تو میں نے کل کر دی تھی، کل کے درس میں. بغیر کسی ضرورت کے یوں ہی خواہ مسجد سے نکل گیا معتکف، بغیر کسی ضرورت کے یوں ہی خواہ مسجد سے باہر نکل گیا، اعتکاف ٹوٹ گیا، چاہے وہ جان کر نکلے یا بھول کر نکلے. اسی طریقے سے احاطہ مسجد کو مسجد سمجھ کر اس حصے میں چلا گیا جو حصہ مسجد سے خارج ہے. مثال کے طور پر یہ ہماری سیدری ہے، یہ مسجد سے خارج ہے، احاطے میں تو ہے لیکن حدود مسجد سے خارج ہے جو اصل مسجد ہے. کوئی معتکف بھولے سے یا جان کر احاطہ مسجد کو مسجد کا حصہ سمجھ کر اس میں چلا گیا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ گیا. تیسرا، کسی مریض کی عیادت کے لیے چلا گیا، یوں ہی خواہ کوئی دوست تھا، کوئی عزیز تھے، کوئی پڑوسی تھا، پتہ چلا بیمار ہے، یوں اٹھ کے چل دیا. کسی مریض کی عیادت کے لیے بھی معتکف مسجد سے باہر نہیں نکل سکتا. اگر نکل گیا تو اعتکاف ٹوٹ گیا. اسی طریقے سے جنازے میں شریک ہو گیا، حالانکہ بڑے اونچے کام ہے، ثواب کا کام ہے، لیکن نہیں، معتکف کے لیے حکم نہیں ہے. اس کے تمام چیزوں کا ثواب اس کو یہیں ملے گا کونے میں بیٹھ کے. معتکف جنازے کے نماز میں شریک ہو گیا، مسجد سے باہر نکل گیا، اعتکاف ٹوٹ گیا. معتکف نے جان کر روزہ توڑ دیا یا بھول کر روزہ توڑ دیا، اس سے بھی اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. معتکف نے حالت اعتکاف میں اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کر لی، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. البتہ بوس و کنار کرتے کرتے اگر انزال ہو جائے تو اعتکاف ٹوٹے گا، اور اگر انزال نہیں ہوا تو اعتکاف نہیں ٹوٹے گا. انشاءاللہ باقی تفصیل کل کے درس میں آئے گی.